السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وصحبہ ومن والاه۔ عزیز طلباء، آپ کے روبرو مختارات جلد اول کا تیسرا درس لے کر کے حاضر ہیں۔ اس سے پہلے کے درس میں جو آخری جملہ ہم نے اور آپ نے پڑھا تھا وہ تھا والخمر جماع الاثم۔ کیا مطلب؟ شراب ہر گناہ کی جڑ ہے، ہر برائی کی جڑ ہے۔ آگے فرماتے ہیں والنساء حبالۃ الشیطان، والنساء حبالۃ الشیطان۔ نساء یہ امرأتن کی جمع ہے اور جمع من غیر اللفظ ہے، یعنی واحد امرأتن ہے لیکن اس کی جو جمع نساؤن ہے وہ واحد کے لفظ سے ملتا جلتا نہیں ہے، بالکل الگ ہے، تو اس کو جمع من غیر لفظ کہا جاتا ہے، جس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ عورتیں۔ اور حبالہ، حبالہ کے معنی پھندا، جال، اسی سے حبلن بولا جاتا ہے جس کے معنی رسی۔ تو کیا کہا؟ والنساء حبالۃ الشیطان، اور عورتیں شیطان کا پھندا ہیں۔ شیطان عورتوں کے ذریعے سے انسان کو کیا کرتا ہے؟ بہلاتا، پھسلاتا اور بہکاتا ہے۔ والنساء حبالۃ الشیطان، اور عورتیں شیطان کا پھندا ہیں، جال ہیں۔ تو والنساء یہ اسی پہلے جملے پر عطف ہے، انا کا اسم ہے، اور حبالۃ الشیطان یہ انا کی خبر۔ آگے کہا والشباب شعبۃ من الجنون، شباب کے معنی جوانی اور شعبہ کے معنی شاخ، جنون کے معنی پاگل پنی۔ والشباب شعبۃ من الجنون، جوانی جنون کی ایک شاخ ہے، جنون کا ایک شعبہ ہے۔ وشر المکاسب کسب الربا، فرمایا سب سے بدترین کمائی سود کی کمائی ہے۔ سود کے ذریعے سے آدمی جو مال کمائے وہ سب سے بدتر مال اور سب سے بدتر کمائی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں سود خوری اور سود خوروں کے تعلق سے بہت ہی سخت کلام کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ۔ بہت سخت لہجے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور جو سود باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو، مت لو۔ اگر تم ایسا نہ کرو تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو یہ بہت ہی سخت خطاب اللہ رب العالمین نے کیا ہے۔ تو وشر المکاسب کسب الربا، سب سے بدترین کمائی کیا ہے؟ کسب الربا، سود کی کمائی ہے۔ وشر المأکل مال الیتیم، سب سے بدترین کھانا، مأکل کھانا، وشر المأکل سب سے بدترین کھانا کیا ہے؟
مال الیتیمی، یتیم کا مال کھانا ہے، یتیم کا مال کھانا سب سے بدترین کھانا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے یتیم کے مال کے قریب جانے سے بھی منع فرمایا ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، مگر جو اس کا طریقہ ہے احسن طریقے سے تم یتیم کے مال کو استعمال بھی کر سکتے ہو۔ تو سب سے بدترین کھانا یتیم کا مال کھانا ہے۔ اس کے بعد کہا وَالسَّعِيدَ مَنْ وَعِزَ بِغَيْرِهِ، سعید کا معنی ہوتا ہے نیک بخت، اور واعظہ یعظو کا معنی ہوتا ہے نصیحت پکڑنا، نصیحت حاصل کرنا۔ والسعید من وعظ بغیرہ، نیک بخت وہ ہے جو دوسرے سے اپنے علاوہ سے نصیحت پکڑے۔ فلاں نے ایسا جرم کیا تو اس کی سزا یہ ہوئی، اللہ کے یہاں اس کا عذاب یہ ہے، لہذا وہ اپنے آپ کو اس گناہ سے بچائے، تو کیا ہے؟ نیک بخت۔ والسعید من وعظ بغیرہ، نیک بخت وہ ہے جو دوسرے سے اپنے علاوہ سے نصیحت پکڑے۔ والشقی من شقی فی بطن امہ، اور کہا بدبخت وہ ہے جو اپنی ماں کے پیٹ میں بدبخت ہو۔ ماں کے پیٹ میں کون بدبخت ہے؟ کس کو پتا ہے؟ یہ تو اللہ رب العالمین کو معلوم ہے۔ جیسا کہ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے حدیث بیان کی جو کہ صادق اور مصدوق ہیں۔ کیا فرمایا؟ ان احدکم یجمع فی بطن امہ 40 یوما نطفة ثم یکون علاقة مثل ذلك ثم یکون مضغة مثل ذلك ثم یبعث اللہ الیہ ملکا ب4 کلمات فیکتب عملہ او فیکتب عملہ واجلہ ورزقہ وشقی او سعید الی آخر الحدیث۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ صادق اور مصدوق ہیں، سچے ہیں اور سچ مانے بھی گئے ہیں، کیا فرمایا کہ تم میں سے ایک شخص کی پیدائش یا بناوٹ اس کی ماں کے پیٹ میں اس طرح سے ہوتی ہے کہ 40 دنوں تک نطفے کی شکل میں ہوتا ہے، پھر 40 دنوں تک علاقے کی شکل میں ہوتا ہے، جمے ہوئے خون کی شکل میں ہوتا ہے، پھر وہ مضغے کی شکل میں اسی طریقے سے 40 دن رہتا ہے، گوشت کے لوتھڑے کی شکل میں۔ پھر اللہ رب العالمین ایک فرشتے کو بھیجتا ہے 4 کلمات کے ساتھ۔ تو وہ فرشتہ آتا ہے اور اس کا عمل یعنی اس کا کام کیسا ہوگا، اسی طریقے سے اس کی عمر کتنی ہوگی یا اس کی موت کب آئے گی، اور اسی طریقے سے اس کی روزی بھی لکھ دیتا ہے، اور شقی او سعید، وہ نیک ہوگا یا بدبخت ہوگا، یہ بھی فرشتہ لکھ دیتا ہے اللہ رب العالمین کے حکم سے۔ اب کس کو پتا کہ کون نیک بخت ہے اور کون بدبخت ہے؟ تو والشقی من شقی فی بطن امہ، بدبخت وہ ہے جو اپنی ماں کے پیٹ میں بدبخت ہو۔ تو گویا یہ غیب کی بات، غیب کی خبر اللہ رب العالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بتلا رہا ہے کہ بدبخت تو وہ ہے جو اپنی ماں کے پیٹ میں بدبخت ہو۔ اس کے بعد کہا وَإِنَّمَا يَسِيرُ أَحَدُكُمْ إِلَى مَوْضَعِ 4 أَذْرُعٍ،
सारा यसीरु इला सिला के साथ माना होता है इंतहा इला, पहुंचना, चलना, एक हालत से दूसरी हालत की तरफ बढ़ना। इन्नमा यसीरु अहदुकुम, तुम में का एक शख्स, इला मौज़ई अर्बई अज़रुइन, 4 गज की जगह की तरफ रवां दवां है, बढ़ रहा है, पहुंच रहा है। और इससे मुराद 4 गज की जगह से मुराद कब्र की तरफ। तुम में का एक शख्स 4 गज, तो अज़रू ये ज़राउन की जमा है जिसका माना गज होता है, एक हाथ, और मौज़ा के माने जगह। तुम में का एक शख्स 4 गज की जगह की तरफ रवां दवां है, बढ़ रहा है, यानी कब्र के करीब हो रहा है। वल अम्र बिआखिरतिही, उसके बाद कहा कि मुआमला आखिर पर है, यानी आखिर में आदमी जिस हालत में उठाया जाएगा उसी पर सारा दारोमदार होगा। वल अम्र बिआखिरतिही, और मुआमला आखिर पर है। व मिलाकल अमली ख़वातिमुहु, मज़ीद फरमाया कि अमल की जड़ असल मिलाक, मिलाक 9 नंबर हाशिए में देख सकते हैं, बिफ़तहिल मीम व कसरिहा, मीम के फ़तहे और कसरे दोनों के साथ पढ़ सकते हैं। क़वामुल अम्र यानी किसी चीज़ की असल जड़, किसी चीज़ की असल जड़। तो मलाक और मिलाक दोनों पढ़ सकते हैं, मीम के फ़तहा और मीम के कसरा दोनों के साथ। व मिलाकल अमली, और अमल की असल, ख़वातिमुहु उसका ख़ातिमा है। जैसा कि कहा जाता है इन्नमल आमालु बिल ख़वातीम, अमल का दारो मदार ख़ात्मे पर है। उसके बाद कहा व शर्रर रिवाया रिवायल कज़िब, और सबसे बदतरीन रिवायत झूठी रिवायतें हैं। झूठी बात आदमी बयान करे, ये सबसे बदतरीन रिवायतें हैं। व शर्रर रिवाया रिवायल कज़िब, सबसे बदतरीन रिवायतें झूठी रिवायतें हैं। 11 नंबर हाशिए में लिखा है कि ये रवियतुन की जमा है। क्या माना? वह हुआ मा यरविल इंसानु फी नफ्सिही मिनल क़ौल वल फ़िल, वो कौल और फ़िल जिसे इंसान अपने दिल में रिवायत करता है। इस तरीके से कहा गया है कि राविया की जमा है। माना क्या होगा? लिर्रजुलिल कसीर रिवाया, ऐसा शख्स जो बहुत ज़्यादा रिवायतें करता हो। और इसी तरीके से कहा गया है कि ये रिवाया की जमा है। क्या माना होगा? ऐ अल्लज़ीना यरवूनल कज़िबा, वो लोग जो झूठ रिवायत करते हैं। तो कई मफ़हूम है। व शर्र रिवायल कज़िब, सबसे बदतरीन रिवायत झूठी रिवायात हैं। व कुल्लमा हुआ आतिन करीब, हर आने वाली चीज़ करीब होती है। व कुल्लमा, और हर वो चीज़, हुआ आतिन जो आने वाली हो, अतायति से आतिन आने वाला इस्म फ़ाइल, करीबुन करीब है, हर आने वाली चीज़ करीब होती है। कहा जाता है क़यामत करीब है, लेकिन अब तक नहीं आई। क्या मतलब? क़यामत का आना यकीनी है, तो गोया वो करीब ही है। व कुल्लमा हुआ आतिन करीब, हर आने वाली चीज़ करीब होती है। उसके बाद कहा व सिबाबल मुमिनी फुसूकुन व क़ितालल मुमिनी कुफ्रुन, कहा मोमिन का गाली देना फिस्क है और मोमिन का क़िताल करना कुफ्र है। ये लफ्ज़ तर्जुमा हुआ। क्या मतलब? इसका मतलब ये नहीं कि साहब मोमिन को गाली दें, बुरा भला कहें। अगर मोमिन किसी को गाली दे दे तो उसने फिस्क कर दिया। साहब मोमिन से क़िताल करें, अगर मोमिन ने क़िताल कर दिया तो गोया कुफ्र कर दे। इसका मतलब नहीं। मतलब ये है कि मोमिन को गाली देना, बुरा भला कहना, ये फिस्क है।
اللہ اس کے رسول کی نافرمانی ہے، اور مومن سے قتال کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا یہ کفر ہے، یہ مفہوم ہے۔ کیا کہا؟ وَسِبَابَ الْمُؤْمِنِ فُسُوقٌ وَقِتَالَ الْمُؤْمِنِ كُفْرٌ، اور مومن کو گالی دینا فسق ہے، اور مومن سے قتال کرنا کفر ہے۔ وَأَكْلَ لَحْمِهِ مِن مَّعْصِيَةِ اللَّهِ، اور اس کے گوشت کو کھانا اللہ کی نافرمانی میں سے ہے۔ گوشت کا کھانا ایک کنایا ہے غیبت سے، یعنی مومن کی غیبت کرنا یہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی میں سے ہے۔ قرآن مجید میں کہا گیا ہے أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، تو گوشت کھانا اپنے مومن بھائی کا یہ کنایا ہے غیبت سے۔ اس کے گوشت کو کھانا اللہ رب العالمین کی نافرمانی میں سے، یعنی غیبت کرنا، کسی مومن کی غیبت کرنا یہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی ہے۔ وَحُرْمَةَ مَالِهِ كَحُرْمَةِ دَمِهِ، اور مومن کے مال کی حرمت اس کے خون کے حرمت کی طرح ہے، اور مومن کے مال کا احترام بالکل اس کے خون اور جان کے احترام کی طرح ہے۔ وَحُرْمَةَ مَالِهِ، اور اس کے مال کا احترام، اس کے مال کی حرمت، كَحُرْمَةِ دَمِهِ، اس کے خون کے احترام کی طرح ہے۔ اور یقیناً ایک مومن کا خون یہ بہت ہی احترام والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لَزَوَالُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ قَتْلِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بَرِیٍ، آسمان و زمین کا فنا ہو جانا یہ زیادہ آسان ہے بنسبت اس کے کہ کسی بے گناہ مسلمان کا خون بہایا جائے، خون ہو۔ کتنی بڑی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مومن کی جان کے احترام میں فرمائی ہے، لیکن آج مومن کا خون سب سے زیادہ سستا اور آسان ہے۔ اللہ رب العالمین رحم فرمائے۔ اس کے بعد کہا وَمَن يَتَأَلَّ عَلَى اللَّهِ يُكَذِّبُهُ، اور جو شخص اللہ پر تکلف سے قسمیں کھاتا ہے یا قسم کھاتا ہے، اللہ اس کو جھوٹا کر دیتا ہے۔ وَمَن يَتَأَلَّ، تَأَلَّ يَتَأَلَّ یہ حلف یحلف کے معنی میں ہے۔ وَمَن يَتَأَلَّ عَلَى اللَّهِ، اور جو شخص اللہ رب العالمین پر بتکلف قسم کھائے، یکذبہ، اللہ تعالیٰ اسے جھوٹا کر دیتا ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ من یقسم بہ متحکما علیہ لم یصدقہ اللہ فیما تحکم بہ علیہ، یعنی اگر کوئی شخص کسی شخص کے بارے میں قسم کھا کر کے کوئی بات، کوئی حکم اس پر لگا دے، تو پھر اللہ رب العالمین اس کو جھوٹا ثابت کر دیتا ہے۔ ایک حدیث مسلم شریف کی ہے، حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، ان رجلا قال، کہ ایک آدمی نے کہا واللہ لا یغفر اللہ لفلان، اللہ تعالیٰ فلاں کو نہیں بخشے گا، اللہ تعالیٰ فلاں کو نہیں بخشے گا۔ وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قال، اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، من ذا الذی یتألی علی اللہ، جو شخص کسی اللہ رب العالمین پر قسم کھا لے کہ اللہ تعالیٰ فلاں کو نہیں بخشے گا، یعنی جس شخص نے یہ قسم کھائی کہ اللہ تعالیٰ فلاں کو نہیں بخشے گا، قسم کھا کر کے اللہ رب العالمین کی وہ کسی شخص پر یہ حکم لگا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے نہیں بخشے گا، تو اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا، فَإِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لِفُلَانٍ، میں نے اس فلاں شخص کو تو معاف کر دیا، وَأَحْبَطْتُ عَمَلَكَ، اور میں نے تیرے عمل کو برباد کر دیا۔ جس نے قسم کھائی اللہ رب العالمین کے حوالے سے
بات کہی کسی شخص کے لیے تو اللہ رب العالمین نے اسے تو بخش دیا لیکن اس کے عمل کو برباد کر دیا، لہٰذا اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے۔ تو کہا وَمَن يَتَأَلَّ عَلَى اللَّهِ، جو شخص اللہ رب العالمین پر بتکلف قسم کھا لے تو اللہ رب العالمین اس کی بات کو سچ نہیں کرتا بلکہ اللہ رب العالمین اسے جھوٹا ثابت کر دیتا ہے۔ وَمَن يَغْفِرْ يَغْفِرِ اللَّهُ لَهُ، اور جو شخص معاف کر دے بخش دے تو اللہ تعالیٰ بھی اسے بخش دیتا ہے۔ وَمَن يَعْفُ يَعْفُ اللَّهُ عَنْهُ، اور جو شخص معاف کر دے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ شرط جزا کا جملہ ہے، من یغفر یہ فعل شرط ہے، اور یغفر اللہ، یغفر اللہ اس لیے را پر کسرہ پڑھا جا رہا ہے، یہ جزا ہے۔ اسی طریقے سے من یعفو یہ شرط کا جملہ ہے، اور یعفو اللہ عنہ یہ پورا جملہ جزا کا جملہ ہے۔ وَمَن يَقْضِمِ الْغَيْظَ يَأْجُرْهُ اللَّهُ، اور جو شخص غصے کو پی جائے، غصہ آئے تو اسے دبا لے، غصے کو پی جائے تو اللہ تعالیٰ اسے اجر دیتا ہے، یأجرہ اللہ، اللہ تعالیٰ اسے اجر عطا کرتا ہے۔ تو قزم یقزم کے معنی غصے کو پی جانا، اور غیظ کا معنی غصہ۔ اس کے بعد کہا وَمَن يَصْبِرْ عَلَى الرَّزِيَّةِ يُعَوِّضْهُ اللَّهُ، اور جو شخص مصیبت پر صبر کر لے تو اللہ رب العالمین اسے بدلہ دیتا ہے۔ وَمَن يَتَّبِعِ السُّمْعَةَ يُسْمِعِ اللَّهُ بِهِ، اور جو شخص سنانا چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بات کو سنا دیتا ہے، یعنی جو شخص ریاکاری کا ارادہ کرے تو اللہ رب العالمین لوگوں کو اس کی بات سنا دیتا ہے اور اس کے مطابق ہو جاتا ہے۔ وَمَن يَصْبِرْ، اور جو شخص صبر کرے، يُضْعِفِ اللَّهُ لَهُ، تو اللہ تعالیٰ اسے کئی گنا دیتا ہے، صبر کے بدلے میں اللہ رب العالمین کئی گنا اسے دیتا ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ يُعَذِّبْهُ اللَّهُ، اور جو شخص اللہ کی نافرمانی کرے تو اللہ تعالیٰ اسے کیا دیتا ہے؟ عذاب دیتا ہے۔ اس کے بعد لاسٹ میں آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، کیا دعا کی؟ اللہم اغفر لی، اے اللہ تو مجھے بخش دے، ولی امتی، اور میری امت کو بخش دے۔ اپنے لیے بھی دعا کی اور پوری امت کے لیے دعا کی۔ اللہم اغفر لی ولی امتی، اے اللہ تو مجھے بخش دے، ولی امتی، اور میری امت کو بخش دے۔ اللہم اغفر لی ولی امتی، اے اللہ تو مجھے بخش دے اور میری امت کو بخش دے۔ 3 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے اور پوری امت کے لیے دعا کی، استغفر اللہ لی ولکم، اللہ رب العالمین سے میں اپنے لیے اور تمہارے لیے بخشش طلب کرتا ہوں۔ یہ آج کا جو سبق تھا اور جو ہم پڑھ رہے تھے جوامع الکلم کے نام سے، یہ سبق پورا ہو گیا اور امید کہ آپ کو سمجھ میں بھی آیا ہوگا۔ آپ محنت سے اسے سنیں اور سمجھیں اور جو لکھنے کی چیزیں اسے لکھیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس درس کو مفید بنائے۔ ھذا وباللہ التوفیق، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔